الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الشفیع الکریم الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وکریمنا محمد وبارک وسلم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. Dear brothers and sisters, viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said and introduced some of the beloved of Allah's people, awliya Allah, saying that these are the people that for their sake Allah subhanahu wa ta'ala blessed his creation with rain and provide with the sustenance as well. And Allah subhanahu wa ta'ala remove calamities and troubles from the people for the sake of these people. And these are awliya Allah. They are so beneficial actually for the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and their blessings are so wider that every aspect of creation is blessed with them. Today, inshallah, we will be discussing amongst them one of the great scholar, great Sufi scholar, Dr. Burhan Ahmad Farooqi, rahmatullah alayh. We will be discussing his thought and his contribution actually in Muslim thought and his personality, different aspects of personality, in order to learn lessons and use them to improve ourselves inshallah subhanahu wa ta'ala. معزز سامعین و ناظرین، یہ پروگرام چونکہ انگریزی اور اردو دونوں میں ہوتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض عظیم لوگ ایسے بھی ہیں جن کے صدقے میں، جن کی وساطت سے، جن کی برکت سے اللہ رب العزت زمین پر بارشیں عطا کرتا ہے اور اپنی مخلوق سے بہت ساری تکالیف کو دور کرتا ہے، اور روزی بھی ان کے صدقے سے مخلوق خدا کو عطا کی جاتی ہے. یعنی وہ اتنے نفع بخش ہستیاں ہوتی ہیں، اتنی سود مند ہستیاں ہوتی ہیں کہ ان کے اٹھ جانے سے پوری کائنات روحانی طور پر ایک طرح سے موت کا شکار ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک بندہ خدا اور ایک عالم کی موت گویا کہ برکات کے حوالے سے پوری کائنات کی موت کے مترادف ہے. انہی عظیم شخصیات میں سے میرے محترم استاذ محترم، میرے ہادی، میرے رہبر حضرت ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کا مختصر تعارف کروائیں گے. ان کی فکر و شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو انشاءاللہ ہم آئندہ اس سیریز کے اندر، یہ جو پروگرام کی سیری ہے، اس کے اندر اس کو ریویو کرنے کی اور ان کا احاطہ کرنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا اسم گرامی حسنین احمد تھا، اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ 1906 کو امروہہ میں، انڈیا میں پیدا ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم الشان بزرگ جو ہیں وہ ان کے جد امجد تھے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف تصانیف بھی ہیں. ان میں سے ایک مائے ناز تصنیف
جس کا نام منہاج القرآن ہے، اور دوسری قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ توحید، اور بے شمار آپ کے مضامین ہیں جو کہ شائع ہوئے اور بعض ابھی تباہ ہونے سے جو ہے تباہ ہونے کے مراحل میں ہیں، وہ طباعت سے آراستہ نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ علمی حوالے سے جانتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے آپ کی شخصیت کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ چاروں سلسلۂ طریقت جو کہ ہمارے بڑے عظیم الشان طریقے ہیں، صوفیانہ طرق جو ہیں، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، مجددیہ اور چشتیہ، ان چاروں سلاسل میں آپ کو خلافت بھی حاصل تھی۔ سیدنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے رامپور کے صاحبزادوں میں سے پیر مصباح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ان چاروں سلاسل میں خلافت عطا فرمائی۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ سستی شہرت سے بہت دور بھاگا کرتے تھے۔ شہرت سے آپ کو نفرت تھی۔ جو کام آپ کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کرتے تھے۔ 5 سال ان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہمیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے بہت سارے مضامین لوگوں نے اپنے ناموں سے شائع کر دیے، لیکن آپ کو اس کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور اس کو اگر کسی علمی حوالے سے معاونت کی ضرورت ہوتی تو قبلہ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مشکل حل فرما دیتے، بلکہ مضامین تک پورے لکھ بھی دیتے اور اس کو سمجھاتے بھی، اور جب اگر کوئی شخص شکریہ ادا کرتا تو قبلہ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، یہ آپ ہی کا کام ہے کیونکہ آپ نے سمجھا ہے۔ یہ آپ کی شخصیت کا بہت نمایاں اور بہت عمدہ پہلو تھا، جس کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور آپ طلباء جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ لوگ آپ کے صرف لفظوں کے ساتھ نہ کھیلیں، بلکہ جو آپ کی فکر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قبلہ استاذ محترم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت سے مجھے سمجھ میں آیا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری قبر کے اوپر ایک کتبہ لکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں اتنی کتابوں کا مصنف ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ جو فکر مجھے عطا ہوئی ہے اس کو لوگ سمجھیں۔ اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شاگردوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں اور اپنے استاذ محترم ڈاکٹر سید ظفر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ممنون ہوں، کیونکہ مجھے جو کچھ سمجھ آیا ہے یا تو میرے جو طلاب ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، ان کی برکت سے، ان کے سوال اٹھانے سے بات سمجھ میں آئی ہے، یا پھر استاذ محترم یعنی ڈاکٹر سید ظفر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، ان کی برکات سے باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ تو میں اپنے اساتذہ کا، اپنے استاذ محترم کا بھی شکر گزار ہوں، اور اپنے جو طلباء ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 1906 کو امروہہ میں پیدا ہوئے، اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پرملال 14 جولائی 1995 کو ہوا، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور آپ میانی صاحب کے قبرستان میں سپرد خاک ہیں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بہت گوشے ہیں جن کو سمجھ کر ان کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔
ان میں سے ایک جو پہلو ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ سبحان اللہ اعتماد کا ایک پہاڑ تھے. اللہ رب العزت نے بہت زیادہ خود اعتمادی آپ کو عطا فرمائی تھی اور اللہ رب العزت پر توکل بہت زیادہ تھا قبلہ استاذ محترم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور اخلاص سے بھری شخصیت تھی وہ، جو کہ اب دیکھنے کو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. قبلہ استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 1900 آپ کہہ لیں کہ 1920 1921 کی بات ہے، پاکستان اور ہندوستان کے تقسیم ہونے سے پہلے کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مڈل کا امتحان پاس کیا تو بعض رشتہ داروں نے میرے والد محترم کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب مڈل تک تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے، اب ان کو کسی کام پہ لگایا جائے. استاد صاحب کا تجزیہ کرنے کا انداز بڑے نپے تلے انداز میں، بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں آپ تبصرہ فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی تھی، میرے جیسے جو کم ذہین لوگ تھے انہیں، کہ ان کی باتیں ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہیں، جب وہ سمجھاتے ہیں تو تبھی بڑے آرام سے بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. تو آپ فرمانے لگے کہ حالانکہ ان میں سے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے ہر ایک کا بچہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، لیکن میرے والد کو انہوں نے یہ مشورہ دیا. تو کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے جن کا نام تھا حکیم ابو النظر رضوی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ میں تو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے رشتہ داروں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی تعاون کریں، انہوں نے والد گرامی کو یہ مشورہ دیا ہے. تو استاد صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ حکیم ابو النظر رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اندر گئے گھر میں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 30,000 روپے تھے اس وقت کے. تو انہوں نے یعنی ابو النظر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ استاد صاحب کو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ یہ 30,000 روپے ہیں، ان کو آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے اس کو امپیریل بینک جو ہے اس کے اندر آپ ان کو جمع کروا لیں اور ان کو جرمن جو کرنسی ہے اس میں تبدیل کروا کے آپ جرمنی تشریف لے جائیں، اور جب اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹو تو پھر لٹانے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس وقت کہ اگر میری جگہ پر کوئی اور شخص ہوتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا. تو مجھے بات سمجھ میں آئی. استاد صاحب بڑے عجیب انداز میں فرماتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص موقع پرست شخص ہوتا تو وہ تو 2 منٹ میں رفو چکر ہو جاتا. تو میں نے کہا، قبلہ استاد محترم کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ میرا طرز عمل اس شخص سے، خود غرض شخص سے مختلف ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے حکیم ابو النظر رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی آپ انہیں رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے عرض کروں گا. تو کہتے ہیں کہ حکیم ابو النظر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اس وقت بھی میری استطاعت ہوگی تو اس وقت بھی جو کچھ بن پڑے گا میں پیش کر دوں گا. قبلہ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ہمیں انٹر میں دیو سماج کالج جو ہے لاہور میں، وہاں داخلہ ملا. انٹرمیڈیٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ہمیں داخلہ ملا. اور فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی، یعنی طلباء جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی ایک صوفی بزرگ کی زندگی ایک مشعل راہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہفتے کے ہفتے مسلم مسجد جو لاہور کافی بڑی مسجد ہے، میں نے تو دیکھی ہے کیونکہ لاہور میں رہا ہوں میں، اور استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی لاہور میں ہی تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں
بہت بڑی مسجد ہے، تو مجھے ہفتہ وارانہ میں وہاں جاتا تھا تو پوری مسجد جو ہے اس کو میں دھویا کرتا تھا، اور اس حوالے سے جو مجھے معاوضہ ملتا تھا اس کو اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیو سماج کالج میں داخلہ ملا، اور داخلے کی شرط یہ تھی کہ وہاں کا جو پرنسپل تھا وہ دہریہ تھا، اور 1.5 گھنٹہ تک روزانہ اسمبلی میں انکار خدا پر اس کا لیکچر سننا پڑتا تھا ہر روز۔ یہ داخلے کی شرط تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ داخلہ ملا تو ہر روز اس کا لیکچر بھی سنتے تھے، اس کا درس بھی سنتے تھے، لیکن جس بات نے بچایا وہ یہ تھا، جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ اگر طب میں طبیب کی بات، سائنس میں سائنسدان کی بات، فلسفے میں ایک فلاسفر کی بات سند ہے، تو مذہب میں صرف صاحب مذہب یعنی پیغمبر خدا کی بات جو ہے وہی لائق اعتنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، لہذا جو کچھ وہ یاوہ گوئیاں بولتا تھا، جو کچھ وہ لیکچر دیا کرتا تھا، لوگ تو اشش کا اٹھتے تھے، لیکن مجھے تمام کی تمام بیہودہ گوئی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بیہودہ گوئی ہی تھی، اور ایمان جو ہے وہ مزید پختہ سے پختہ ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ استاد محترم رحمت اللہ علیہ ایک فلسفی تھے، آپ کے اور اوریجنل مفکر تھے آف کورس۔ کہ بلا استاد محترم کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ توحید پر ہے، اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا تھا، اور انہی کی تجویز پر آپ نے یہ مقالہ لکھا تھا، اور آج بھی اس کی ایک بنیادی سند کے حوالے سے اس کو سمجھا جاتا ہے، اس مقالے کو۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سید ظفر الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ وحدت الوجود کا سہارا لے کر مسلمانوں کے ملی تشخص کو زائل کرنے کی کوشش کرے گی، تو سیدنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ توحید پر آپ کام کروائیے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود اس مقالے کے ممتحن تھے، لیکن چونکہ مقالہ بعد میں پیش ہوا، آپ کے انتقال کے بعد پیش ہوا، لہٰذا باقاعدہ ایکسٹرنل ایگزامینر کے طور پر وہ ان کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن قبلہ استاذ محترم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید مذہبی اور توحید فلسفیانہ توحید جو ہے، توحید نظری اور توحید مذہبی کے درمیان امتیازات، 7 امتیازات آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ان کی ملاقات رہتی تھی، کیونکہ ان کی حیثیت ایک گائیڈ کی بھی تھی، اور انہی کی تجویز پر یہ کام ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان امتیازات کو پڑھا تو کہا کہ 2500 سالہ فلسفے کی تاریخ میں توحید مذہبی اور توحید نظری کے درمیان جو امتیازات تم نے بیان کیے ہیں، یہ اتنا اوریجنل کام ہے، آج تک کسی فلسفی نے وہ بیان نہیں کیے۔ تو یہ تو صورتحال تھی قبلہ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفے کے حوالے سے۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور جو کہ واقعتاً آپ کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے، وہ شعر میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے اس بات میں صرف کر دی، قرآنک منہاج جو ہے ایک انقلاب کا، قرآنک تربیت کا ایک جو طریق ہے اس کو واضح کرنے میں آپ نے پوری اپنی عمر صرف کی، اور منہاج القرآن میں اس کو بڑی تفصیل سے آپ نے بیان بھی فرمایا ہے۔ ساری عمر آپ کی اس پر گزری ہے کہ الفلسفۃ والاستدلال لا توصل الی الحق ولا الہدایہ، کہ فلسفہ اور استدلال سے نہ تو حق میسر آتا ہے نہ ہدایت میسر آتی ہے، ہدایت فقط ہادی، اور جو ہدایت منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے اس کی اتباع سے ہی
نصیب ہوتی ہے۔ تو فلسفانہ حوالے سے آپ کا کمال یہ تھا کہ فلسفہ تو استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے بھیک مانگتا تھا کہ آپ کوئی لفظ کہیں تاکہ وہ اصطلاح بن جائے۔ صورتحال یہ تھی، میں نے عرض کیا کہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، مسیحا رشک میں دارد فلاتوں طفل کے باشد بیونانے کے مندارم، فلاتوں طفل کے باشد بیونانے کے مندارم، مسیحا رشک میں دارد بدرمانے کے مندارم، کہ افلاطون تو بچہ ہے، جو فلسفہ جو حکمت بارگاہ نبوی سے مجھے عطا ہوئی ہے، یہ افلاطون تو اس کے سامنے ایک بچے کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو دربار مصطفیٰ سے ہمیں عطا ہوا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، یہ ایسی مسیحائی فرمائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ خود مسیحا جو ہے وہ اس پر رشک کرتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے، اسلامک گائیڈنس کے حوالے سے، قرآنی طریق انقلاب اور قرآنی شخصیت کی تعمیر کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے واضح فرمایا۔ اور ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھے، ان کو بلایا گیا فلسفہ توحید پر تقریر کرنے کے لیے، بہت بڑے مفکر تھے، تو استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ بعد میں ان کی تقریر پر تبصرہ کریں، ان کی تقریر پر تبصرہ کریں۔ سبحان اللہ، استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہ بارگاہ نبوی سے، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ آپ سلسلہ اویسیہ ڈائریکٹ نسبت سے، اگرچہ آپ چاروں سلاسل میں آپ کو خلافت تھی، لیکن ایک ڈائریکٹ نسبت سی آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس کا ذکر انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ درس میں، نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کریں گے اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ اس پر تبصرہ کریں، تو کہتے ہیں کہ میں نے 2 منٹ کی بات کی، آپ کو بارگاہ نبوی سے یہ خیرات ملی تھی کہ جوامع الکلم کی صفت آپ کو نصیب ہوئی تھی، بڑے مختصر جچے تلے الفاظ، لیکن مفاہیم کا سمندر ان کے اندر، ان الفاظ کو نہ تو آپ آگے پیچھے، لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے آگے پیچھے کرنے کی ہے جی، لیکن اس کا جو ہے وہ مفہوم ہی انہیں وہ جو ہے وہ سمجھنے سے وہ قاصر رہے کہ کس پس منظر میں استاذ محترم ان الفاظ کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جب تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا، سامعین، میں آپ کے درمیان اور محترم مقرر کے درمیان جو ریشم کا ایک پردہ حائل ہے، اس کے اندر میں جو ہے وہ بڑے بڑے پیوند تو نہیں لگانا چاہتا، اس ریشم کے پردے میں سود کے پیوند میں نہیں لگانا چاہتا، لیکن بات سمجھ لو، فلسفہ ہی ہے، خواہ توحید کا ہو یا شرک کا ہو جی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرماتا ہے، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ، اعتماد سے کہہ دیں کہ اللہ ہے۔ ایمان مختلف چیز ہے، فلسفہ مختلف چیز ہے۔ ایمان کی بنیاد پر شخصیت میں تبدیلی آئے گی، صرف فلسفیانہ موشگافیوں سے فکر کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ تھے پوری قوم کے محسن، ہمارے محسن، میرے محسن، کئی ہمارے جیسے لوگوں کے محسن، پوری امت کے محسن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر ہم اپنے اگلے دروس کے اندر بحث کریں گے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش پا پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔